دیکھیے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے نا اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے, وہ شامل حال ہے, اگر اس کی حمایت تو بہت کچھ آپ اچیو کر لیتے ہیں اور بہت سکسس مل جاتی ہے. لیکن جو بنیادی کور ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنے تیار ہیں, کیا ڈیزرو کرتے ہیں کوئی چیز یا نہیں کرتے. اور اسٹرالوجرز کی بات ہم لوگ کر رہے تھے, اور ہم نے ایک بات ہم دونوں متفق ہیں کہ جب آپ کسی اسٹرالوجر سے ذائچہ بنواتے ہیں یا پوچھتے ہیں, آپ کو کچھ اتنی جنرل باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ سب کو پتہ ہوتی ہیں, اور وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کل یہ ہوگا, آگے یہ ہے, جو اس طرح کی پریڈکشنز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتی ہیں. اور کبھی کبھی اتنی جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار اچھا پھر ایسا کیوں. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ہاں. اسٹرالوجر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی صحیح پریڈکشن کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سامیہ خان صاحبہ. ضروری ہے کہ حساب لگانے والی شخصیت ہے کون. جی سامیہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سامیہ جی, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سامیہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. آپ دونوں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہو, اچھے نظر سے گزرتے ہو آپ لوگ, جو ہے بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. تھینک یو سامیہ, بالکل موقع دیا آپ کو. وائرل ہم چاہیں گے کہ آپ وائرل ہو جائیں اور بتائیں بھائی کچھ پریڈکشن. اچھا یہ ہاں سامیہ جی, سب سے پہلے یہ جو جنگ ٹل گئی ہے, جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, کیا سمجھتی ہیں کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ پیرنٹلی تو ہمیں یہی لگے گا کہ ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اگر میرا آپ پریویس ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اینڈ آف ورلڈ کی جو پریڈکشن کی اس کے اوپر میرے لیے انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا, میرے پہ ڈاکومنٹری بھی بنی. کہ اس کا لاجک یہ کون سا انٹرنیشنل چینل تھا جس نے آپ کا انٹرویو کیا سامیا؟ الجزیرہ. اچھا نہیں تو اینڈ آف ورلڈ پہ کیا کہا آپ نے, ہمارے شو پہ بھی بات کریں نا خاص اس کو. اچھا ہاں, اور کیا اس بات کے علاوہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بنی جو کہ امریکہ, ترکی اور جاپان کی کولیبریشن تھی کہ اینڈ آف ورلڈ کا ریزن آپ کیا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ابھی آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ اپیرنٹلی تو اللہ تعالیٰ, میں تو بلکہ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگیوں کی خیر نہ مانگے, اللہ پاک کی یونیورس کی خیر مانگیے. کیونکہ پھر میں نے پچھلے سال یا نئے سال کی پیش گوئیوں میں کہا تھا کہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے پھلجھڑیاں شروع ہو جائیں گی, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شرریاں جیسے ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے 2026 کے, بلکہ ایک ڈیٹ دی تھی میں نے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے کہ 25 مئی 2025 کے بعد سے زمین سے, دنیا سے جو ہے وہ سکون اٹھنا, زمین سے سکون ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور 2026 پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. اللہ میری اس پیش گوئی پہ اللہ پاک میں کہتی ہوں, میں خود اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس سے کان نہ ہی بھرے جائیں, نہ ہی میری پیش گوئی پوری ہو. نہیں جیسے آپ نے کہا 25 مئی آپ ہی کہہ رہی, تو یعنی ختم کب تک ہو جائے گا پھر جب آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار, تو اینڈ آف ورلڈ کی کیا آپ نے کی تھی پریڈکشن؟ میں نے دیکھیں اس میں کہا تھا کہ ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک کا یہ اسکرپٹ رب کو پتا ہے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں سمیٹنے میں, لیکن ہم 2021 کے بعد سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف دنیا کی جرنی شروع ہے. پھر میری پیش گوئی تھی کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے اس کی پراپر بگننگ, جب لوگ کہتے تھے غزہ کی جنگ رک جائے گی, میں نے تب بھی کہا تھا غزہ میں یہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب بھی نہیں ہوگی. اب آپ کیا کہہ رہی ہیں پریڈکٹ؟ دیکھیں ابھی بھی وقتی ہمیں سیز فائر لگ رہا ہے, لیکن 14 جولائی کے بعد سے پھر جو ہے اس طرح کی بگننگ جو ہے, یا اللہ نہ کرے, میرا رب نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ہے اب یہ سلسلے اسی طرح ہی ہوں گے. صحیح. آپ پاکستان کے ساتھ کس کا کانفلکٹ دیکھتی ہیں فیوچر میں, کہ پاکستان کا کانفلکٹ کن ممالک کے ساتھ یا کس ملک کے ساتھ ہوگا؟ نادیہ جی ایکچولی ہم خوش قسمتی کے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے, تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو پیش گوئیاں ہمارے لیے کی گئی ہیں کہ جیسے اس خطے سے رب نے اہم کام لینا ہے, ٹھیک ہے, شاید یہیں سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا کام رب لینا ہو, رب تعالیٰ, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو میری وائف یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سیف ہے,
पाकिस्तान, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए। जाहिर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, बात तो सही वो हम इस बात लेकिन पे पाकिस्तान खुश सेफ नहीं है। हो अच्छा सकते कि सामिया हम जी, मुझे सेफ हैं। बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी इम्पीचमेंट की एक कोशिश की गई है, आज की ये खबर है, तो डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट इस साल या अगले साल? देखिए, ट्रंप खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी कहती थी कि अगर एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रेडिक्शन में सच होना है कि मुझे तो ऐसे तो मैं कहती थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। और देखिए, जब से वो ट्रंप आए हैं, कभी ताली बजवा देते हैं और कभी क्लैप करके चीजों को रुकवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने जब अभी पाकिस्तान इंडिया की शुरू हुई थी तो 1 मई को मैंने लाइव शो करी थी, मैंने उसमें कहा था कि मोदी साहब अपने ही इलाके में जो है उनके बदनामी होने जा रही है, वो अपने ही कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ही खतरे में हैं। खतरे में है, और इस साल यानी आप उनको नहीं देख रही यूएस प्रेसिडेंट? मुख्तसर अली, मैं तो दुआ करूंगी, अगर आप लोग दुनिया में अमन चाहते हो तो नहीं ये दुआ तो छोड़े ना, दुआ की बात थोड़ी हो रही है। बिल्कुल। और ये कि नहीं, फ्यूचर वो- में आप वो- पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट देखती हैं दोबारा से? देखिए, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, ये धरती इस वक्त हम ये कहें कि हम सेफ, मतलब पाकिस्तान इंडिया के उसमें जद में आ सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कनान साहब भी हमारे साथ थे, कनान साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस बारे में? जी जी, ये मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। मैं सितारे ये खबरें नहीं देते, ये कोई मुखबरी या चुड़ैल या चिड़िया दे सकती है, सितारे ये खबर नहीं देते। अच्छा, कोई सामिया, कोई आप खबर लेकिन- वैसे अपनी जेनेरिक कुछ देना चाहेंगी? कोई पेशेंट गोई, कोई प्रेडिक्शन किसी भी बारे में? देखिए, हालात अभी भी 14 जुलाई से खतरा मौजूद है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी नादिया जी के पहले तो मैं कहा करती थी कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें। अब मैं कहूंगी कि प्लीज अब तो दुनिया की खैर मांगिए, क्योंकि बेशक। ये हालात अब रुकेंगे नहीं। ये जो फुलझड़ी है ना, ये रुकेंगी नहीं। सामिया जी, ये एक बात 2000 पाकिस्तानी सियासत की बात करती है जरूर, तो मुझे बताएं कि कल इमरान खान साहब की बहन ने कह दिया कि इमरान खान तो माइनस हो गए, एक सवाल उनसे हुआ बजट पास कराने पर, तो इस पर भी आपकी प्रेडिक्शन क्या है? भाई, मैंने 2025 के शुरू में ही कहा था नादिया जी के खान साहब के ये जो टाइम है मई एंड तक का टाइम है, बल्कि जून 10 तक का टाइम है, जो खान साहब को सपोर्ट कर सकता था। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मैंने ये कहा भी कि उनके लगते हैं उनके कायदीन ही नहीं चाहते कि उनको रिहाई दिलवाई जा सके जो है। और मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर ये कोशिश इनकी नाकाम हो गई तो पहले मैं खान साहब के ये 2023 में एक जुमला इस्तेमाल करती थी कि मुझे वो आइसोलेशन में नजर आते हैं। और 2025 में मेरा जुमला था कि अगर ये कोशिश इनकी 10 जून तक नाकाम हो गई तो फिर मुझे खान साहब गुमनामी के फेज में नजर आते हैं। तो अल्लाह ना करे, मैं अभी भी अपनी बात को, ये इल्मी अंदाजे हैं, ऑथेंटिसिटी कभी मैंने नहीं कहा। नादिया जी मेरा रिकॉर्ड जानती हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गैर फैल नहीं है, ये अल्लाह के अंदाजे गाइडेंस है, गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजे हैं, गाइडेंस सही है। है। और मुल्क में आप इस्तेकाम देख रही है, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर भी, पॉलिटिकल और ये से कि हाँ पाकिस्तान तरक्की करेगा, इकोनॉमिकली बेहतर होगा। जी नादिया, जब मैं ये बातें कहा करती थी ना 2023 से कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, तो उस वक्त मेरी बातें दीवाने का काब लगती थी। लेकिन मुझे तो ये देखिए, अल्लाह ने रैप टाइम नहीं ना किया, मुकम्मल इंसान को देखे नहीं भेजा, तो मुझे ये नहीं पता था कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। नहीं, मुझे सामिया जी ये बताएं कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पे चल रही है और दीगर भी है, तो ये आप ऐसे ही चलते हुए देखेंगी, यानी कोई पॉलिटिकल? देखिए, सिस्टम यही चलेगा, 5 साल भी पूरे करेगा। इनमें से इन हाउस तब्दीली जरूर हो सकती है, उसका इम्कान मौजूद है, लेकिन यही सिस्टम चलेगा। अच्छा, इन हाउस तब्दीली यानी किसी और जमात के लीडर को मौका मिल जाएगा?
جی یہ اس کا امکان بالکل ہو سکتا ہے. نہیں یعنی کسی اور جماعت کیا پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی آف کورس دوسری پھر ٹرم پیپلز پارٹی کی آ سکتی ہے نا. اور اچھا سامیہ کچھ چائنا کے بارے میں بتائیں کہ یو ایس چائنا ذرا پاکستان کا تھوڑا اور بات کر لیں اس پہ بھی. ہاں تھوڑا سا میں کہتی اتنے حساب لگا رہے ہیں موقع مل گیا کہاں ہاتھ آتی ہے ان سے ٹائم نہیں ملتا. ہاں بیکاز تھوڑا سا سامیہ چائنا یو ایس کے بارے میں تعلقات کے بارے میں بھی بتائیں کہ اتنی ایک ٹریڈ وار تھی اتنی ہاسٹیلٹی اور اس کے بعد کچھ پھر سے یو ٹرن. نادیہ نادیہ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے. شاباش نادیہ. یہ جو ہے دیکھیں ایکچولی یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر میں آنا ہے اور یہ میں نے 21 سے باتیں شروع کی ہیں. نئی سپر پاور میں بننا ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ وہ نئے الائنس کا حصہ ہوگا. تو میرا خیال ہے اس سال میں بہت حد تک کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ نیو سپر پاور چائنا کون بنے گی. چائنا بنے گی. اچھا نہیں پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے نا وہی بات تھوڑی سی رہ گئی. آپ کہہ رہی ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارلی الیکشن والی بات نہیں ہے. بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے کہیں ارلی الیکشن کی کوئی نہیں نظر آتا. 2023 سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جتنا مطلب دیکھیں میں کہ جتنی فوج کی ساکھ کو ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہیں فوج کا ہی ریوائول ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ 2025 میں آپ نے ثابت کر دیا کہ جو ہے ملک کی بلے بلے بھی ہمارے انہی اداروں کی وجہ سے ہوئی. اس سال 18 اپریل 2025 تک ہمارے ان اداروں پہ بہت زیادہ پریشر تھا لیکن اب ہمارے یہی ادارے مضبوط ہو کے اور یہ الیکٹورل سسٹم چلتا رہے گا. الیکٹورل سسٹم چلتا رہے گا. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کے پاس بس 10 منٹ تھے. سامیہ میڈم اتنا ٹائم نہیں دیتے. اتنا ٹائم نہیں دیتے. یہ بہت اچھا. مجھے بتا سامیہ یہ جو اتنے ارتھ کویکس آ رہے ہیں اتنے ایئر کریشز آ رہے ہیں نا ایسے کر کے کارڈ گیو کے چلی آئی. ہاں یہ کس چیز یہ کیوں ہو رہے ہیں نادیہ جی؟ یہ بھی دیکھیں یہ سب کچھ آپ لوگ کمر کس کے رکھے ہیں ایسے واقعات کے لیے. یہ بھی نئے سال کی میری بگ فیمس مجھے اچھا نہیں لگتا جب بری پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو اتنے ایئر کریشز کبھی ہم نے سنے نہیں کہ جی اتنے ایمرجنسی لینڈنگ ہو رہی ہے کبھی کوئی فیلئر ہو گیا کریشز ہو گئے. یہ بھی ستاروں کی خرابی ہے نا کہ میں نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں بہن کو ایئر فوبیا ہے پہلے سے ہی ہے لیکن یہ والا جو سال تھا وہ ایئر کریشز میں نے کہا تھا فضائی حادثات بھی بہت ہوں گے. آگ لگنے کے واقعات ہوں گے. آپ نے کی آگ کا واقعہ دیکھا اور فضائی حادثات کی میں نے کیٹیگوریلی کہا تھا کہ 2025 میں آپ لوگ یہ بہت خبریں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بس خیر لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا ایکو سسٹم آپ کا ارتھ کا سسٹم اسپیس کا سب کچھ ڈسٹرب ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے جو ہم نے کیا نا اتنے سالوں میں بربادی کی ہے لگتا ہے دنیا ہی لوگوں انسانوں کے خلاف ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اتنا ابیوز کیا. ون لائنر میسج آپ سے بولنا چاہوں گی کہ اب رب تعالیٰ نے دنیا سکیڑنی ہے سمیٹنی ہے اس طرف جانا ہے حالات و واقعات میں. بالکل یہ تو ہمارا ایمان ہے. شام تک بھی اللہ سے خیر مانگیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ سامیہ خان صاحبہ. تھینک یو سامیہ بہت شکریہ.